شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان در نجف اور میرا تعلق ایک تعلیمی ادارے ماڈرن ایج سے ہے۔ میں اور میری ساتھی طالبات آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم بات کریں اس زندگی کی جس سے ہم 2 سے 3 سال تک محروم رہے، اور اب کہ جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس عرصے کے بعد کہ جب کرونا پھیل چکا تھا اور پھر اسی طرح اس وبا نے لوگوں کی زندگیوں کو کافی متاثر کیا۔ اس دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ جانا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس وقت سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو بات کریں گے کرونا کے بعد کی زندگی کی، مگر اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہم کلام پاک سے کریں گے۔ تو تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں فاطمہ بطول اور اس کے اردو ترجمے کے لیے ہما بنارس کو دعوت دوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویستعین، اور وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی تو ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ سامعین کرام، چونکہ میں آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی بتا چکی ہوں کہ آج کا جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ ہے کرونا کے بعد کی زندگی، تو اب آپ کے سامنے زینب حنیف کرونا کے بعد کے حالات، تبدیلیوں اور زندگی پر روشنی ڈالیں گی۔ میں ہوں زینب حنیف اور لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے کرونا کے بعد کی زندگی۔ تو آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں، یہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ انسانی ترقی سے جہاں دنیا اور دنیا کے لوگوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان مسائل میں آلودگی تو سر فہرست ہے، اور اس آلودگی سے کئی خطرناک اور لا علاج بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اپنی ترقی پر نازا انسان جب ان خطرناک بیماریوں کو دیکھتا ہے تو وہ چکرا جاتا ہے۔ بقول شاعر، انسان بھی ترقی کیا خوب کر رہا ہے، انسان بھی ترقی کیا خوب کر رہا ہے، بیماریوں سے اپنی جھولی بھر رہا ہے۔ دور جدید میں انسان کو ایک انتہائی خطرناک وائرس کا سامنا ہے، کرونا وائرس۔ یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو انسان کے نظام تنفس پر حملہ کرتا ہے اور براہ راست پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کو ایک وبائی مرض قرار دیا گیا۔ اس وائرس کی وجہ سے دنیا بہت بدل گئی ہے۔ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بھی اس وائرس نے لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سماجی فاصلہ اختیار کرنے کے لیے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور بہت معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن کر رہ گئے اور پیاروں سے محروم ہو گئے۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے طلبہ کی تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی معطل ہوگی اور بہت زیادہ تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وائرس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی طور پر بھی بہت زبوں حالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ گھروں میں قید ہو کر رہنا آسان کام تو نہیں، جس کی وجہ سے گھریلو مسائل اور لڑائی جھگڑوں میں بھی اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی حفاظت کی جائے اور اس موذی بیماری سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ ہے شہر میں غل اور شور بہت اور حرص و ہوا کا زور بہت۔ شہری زندگی اس وبا سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ شہری زندگی پہلے سے ہی نفسا نفسی کا شکار تھی۔ اب شہروں کے لوگ مزید سماجی تنہائی کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ انسانی جان انتہائی قیمتی ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ وائرس کا شکار مریضوں سے ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی جائے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب مزید معلومات آپ کو میری ساتھی امامہ زیب دیں گی۔ میرے ساتھیوں، اب میں امامہ زیب آپ کو مزید ویکسینیشن کے بارے میں بتاؤں گی
کہ جب کورونا کے کیسز بڑھتے گئے تو مختلف ویکسینیں ایجاد ہوئیں اور تمام لوگوں کے لیے ویکسینیشن کروانا لازم ہوا اور تقریباً 80% لوگوں نے ویکسین لگوائی، لیکن منفی اثرات کے شکوک پر 20% نے نہ لگوائی، جبکہ لگوانے والوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے اور شرائع اموات میں کمی ہوئی۔ کورونا کے دوران جو پڑھائی کا سلسلہ تھا اس میں اچھے خاصے ایسے انجینئر بھی تھے جنہوں نے بنیادوں کے بغیر 10 منزلہ عمارت کھڑا کرنے کا سوچ لیا، یعنی کہیں تو پڑھائی کا نام ہی رہ گیا تو کہیں تھوڑا بہت گزارا تھا، لیکن وہ مزہ نہ تھا جو پریکٹیکل کلاسز میں ہوتا ہے۔ بالآخر کورونا نے تھکنا شروع کیا، شرائع اموات میں کمی آئی اور آخر کار ایسا وقت بھی آ گیا کہ کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہ ہوا، تو پھر کورونا وائرس ایک خواب سا لگنے لگا اور آخر کار کورونا کو اللہ حافظ کہنا ہی ہمارا مقدر بن گیا۔ شکریہ۔ اسے اس تمام صورتحال کا نقشہ کھینچا۔ امید ہے ہمارے سامعین کو بھی یہ پسند آیا ہوگا۔ کورونا کے بعد کی زندگی۔ معزز سامعین، سال 2019 میں آنے والی وبا کورونا نے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس وبا نے انسانی معاشرے میں بحران کی کیفیت پیدا کر دی۔ آج ہمارے ساتھ 2 ایسی مہمان حرمت اور دعا موجود ہیں جو اس وبا سے متاثر ہوئی۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو دعا، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں سب سے پہلے کون اس وبا سے شکار ہوا؟ حرین، شروع میں ہمیں کرونا وائرس سچ نہیں لگتا تھا، اس لیے ہم احتیاطی تدابیر پر بھی سنجیدگی سے عمل نہیں کرتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے دوران میرا بھائی اکثر گھر سے باہر کھیلنے جاتا تھا، سب سے پہلے وہی اس وائرس کا شکار ہوا۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کا بھائی کورونا وبا سے متاثر ہے؟ شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں چلا، مگر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا جو کورونا مثبت تھا۔ کیا گھر میں کوئی اور بھی اس وائرس کا شکار ہوا تھا دعا؟ جی ہاں حرین، میرے بابا بھی وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ آپ کے بابا اور بھائی نے خود کو گھر میں قرنطینہ کیا یا ہسپتال میں؟ ڈاکٹروں کے مشورے سے انہوں نے گھر میں ہی قرنطینہ کیا۔ آپ نے اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا تھا دعا؟ حرین، میری اور میری والدہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم دونوں نے کورونا ٹیسٹ کروائے جن کی رپورٹس منفی آئیں۔ ہم نے ویکسین بھی لگوائی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی شروع کیا۔ چونکہ آپ کے بابا اور بھائی نے خود کو گھر میں قرنطینہ کیا تھا، آپ اپنے اس تجربے کی تفصیل بتائیں گی؟ حرین، بابا اور بھائی دونوں نے الگ الگ کمروں میں قرنطینہ کیا، ان دونوں کے کھانے کے برتن الگ تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ایسی ادویات استعمال کریں جن سے کورونا علامات کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ میں اور میری والدہ روزانہ گھر کو جراثیم کش ادویات سے صاف کرتے تھے۔ بابا اور بھائی کو ضرورت کی اشیاء دیتے وقت میری والدہ دستانوں کا استعمال کرتی تھی۔ دعا، آپ کے بابا کیا کام کرتے تھے اور کورونا وبا کی وجہ سے آپ کے گھر کی ماہانہ آمدنی پر کیا اثر پڑا؟ میرے بابا کا اپنا کاروبار ہے۔ کورونا کی وجہ سے بابا کو کاروبار میں کافی نقصان ہوا جس کی وجہ سے ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمارے خاندان کے مخیر حضرات نے اس حال میں ہماری بہت مدد کی۔ دعا، آپ کے عزیز و اقارب کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ کورونا کی وبا کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا۔ یہ ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی تھی۔ اس مشکل وقت کے بابا نے دوستوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ دعا، اس وبا کی وجہ سے آپ اور آپ کے بھائی کی ذہنی صحت اور تعلیم پر کیا اثر پڑا تھا؟ قرنطینہ میں رہنے کی وجہ سے میرا بھائی کافی چڑچڑا ہو گیا تھا اور میں بھی بہت پریشان تھی۔ ہماری پڑھائی کا بہت حرج ہوا تھا اور ہم دوسرے بچوں سے کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ کی زندگی اب کیسی ہے دعا؟ حرین، اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم ٹھیک ہیں اور حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم سب ویکسین لگوا چکے ہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کر چکے ہیں۔ اس وبا سے متاثر ہونے کے بعد تمام گھر والوں کو رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے اور اب ہم دوسروں کو وقت دیتے ہیں۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ بہترین صحت کا راز علاج کے ساتھ ساتھ احتیاط میں بھی ہے۔ تو حرمت، اب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کے گھر میں کس کو سب سے پہلے کورونا وبا لگی؟ میرے امی اور ابو دونوں کورونا سے متاثر ہوئے۔ آپ نے اس وقت کیا احتیاطی تدابیر اپنائی؟ امی ابو نے اپنے کمرے میں قرنطینہ کیا، باجی کھانا بنا دیتی اور پھپھو اکثر زیادہ تر بھجوا دیتی تھی، لیکن ہم لوگ ہاتھ دھوتے اور ماسک پہننا زیادہ کرتے تھے۔ یہ ہماری تدابیر تھی۔ تو معزز سامعین، آپ نے ہماری معزز مہمانوں کی گفتگو سنی۔ آپ میں ہم سب احتیاطی تدابیر، صحت و صفائی کے اصولوں پر عمل کر کے ہی اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم پاکستان، آپ سن رہے ہیں FM ریڈیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاضی محمد شہید اور میرا ساتھ دے رہے ہیں خالد بشیر۔ خالق کائنات کے ببرکت ذکر سے ابتدا ہے، اسی کے نام سے انتہا ہے، وہی ہے جو گہرے اندھیرے میں امید کی کرن دکھاتا ہے، وہی ہے جو ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بیچتا ہے۔ سامعین مکرم،
جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد ہم ایک نئے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کرونا جیسی وبا نے ایک ساتھ ساری دنیا کو کائناتی تبدیلیوں اور قدرت کی طاقت کا احساس دلایا۔ امجد اسلام امجد نے اسی بات کو کیا اچھا کہا ہے کہ بند ہو جائے گی ایک دم زندگی ایسے سوچا نہ تھا، بند ہو جائے گی ایک دم زندگی ایسے سوچا نہ تھا، یہ جو اب ہو گیا خواب میں بھی کبھی ہم نے دیکھا نہ تھا، جو بھی جیسے ہوا سب کو معلوم تھا، سب کے تھا سامنے، شہر بیدار میں کوئی سویا نہ تھا، کوئی اندھا نہ تھا۔ کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا امیر کیا غریب، کیا بیمار کیا طبیب، غرض ایک شخص کرونا سے متاثر ہوا ہے۔ اس وبا نے انسانوں کو حقیقی مساوات کا سبق سکھایا ہے۔ رکھا نہ کرونا نے کسی ایک کا بھرم بھی، رکھا نہ کرونا نے کسی ایک کا بھرم بھی، میخانہ بھی خالی ہے کلیسا بھی حرم بھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کرونا وبا کے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ پہلے افواج کو نگہبانی میں اولویت حاصل ہوتی تھی، مگر اب طب سے تعلق رکھنے والے ہر ملک و قوم کے لیے صف اول کے مجاہدوں کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں طب سے تعلق رکھنے والے افراد نے جس جانفشانی سے اس بلا یعنی کرونا وبا کا مقابلہ کیا ہے، اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ ہماری طبی انتظامیہ، ڈاکٹروں، نرسنگ سٹاف، لیڈی ہیلتھ ورکروں، اسپتالوں کی صفائی کرنے والوں اور صحت سے متعلق دوسری امور دیکھنے والوں نے محدود وسائل میں جس عزم کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کیا ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ مختصر یہ کہ زلزلے و سیلاب آئیں یا لہلہاتی فصلوں کا زمانہ ہو، امن و مروت کا دورہ ہو یا تباہ کن جنگوں کا سامنا ہو، ہم نے ہمیشہ امید کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے امید کے قائم رہنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم نے ہر طرح کے حالات میں علم و حکمت، محنت و کوشش، اتحاد و تنظیم، امید اور احساس جیسے الفاظ کا سہارا لینا ہے۔ ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کرونا سے کیسے مقابلہ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام فائق غفور ہے۔ سامعین مکرم، کرونا آیا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ میں بھی متاثر ہوا کیونکہ کرونا نے مجھ سے میری ایسی ہستی یعنی میری نانوں کو مجھ سے چھین لیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر پڑھائی بھی تو متاثر ہوئی۔ ہم کافی عرصہ اپنے اسکول، اپنے دوستوں سے دور رہے، لیکن میں نے اور میرے گھر والوں نے ہمت نہ ہاری اور کرونا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دی گئی احتیاطی تدابیر کو اپنایا اور خود کو محفوظ رکھا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ دھیرے دھیرے زندگی پھر سے اپنے ڈگر پر دوڑ پڑی، اور حکومت پاکستان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے دوبارہ سے ابھرنے لگی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پھر سے آزاد فضا میں سانس لینا نصیب فرمایا، اور میں آپ سب کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی تو امید کا نام ہے۔ اپنے آخری سانس تک امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور زندگی کو مشکل میں بھی جینے کے طریقے ڈھونڈیں، اور یہ ثابت کر دیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاکیہ کرتے ہیں۔ جی بالکل سامعین، ہماری جانب سے بس اتنا ہی۔ اپنے ماڈرن نائٹس میزبانوں شہیر، خالد اور فائق کو اجازت دیجیے اور سنتے رہیے ریڈیو پاکستان۔ خدا حافظ، خدائے پاماں۔ سامعین کرام، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، مگر ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔